حضرت اس شخصیت کو آواز دینے سے پہلے جسے دنیا سید ناصر علی کے نام سے جانتی ہے، 1990 بیچ کے IRS قوم کی دھروہر سید ناصر علی صاحب انتہائی مذہبی شخصیت ہے۔ عام طور پر دنیاوی عہدوں پر فائز افراد مغرور ہو جاتے ہیں، مگر ناصر صاحب کے دامن میں انکساری آئی۔ ناصر صاحب کی اسلامی تاریخ پر بھرپور نظر، انتہائی تحقیقی فلسفوں کے مد نظر آپ کی تقریریں ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے نقطے آپ ڈھونڈتے ہیں جو واقعاً عام طور پر ممبروں پر سننے کو نہیں ملتے ہیں، اور بہت ہی مفید، بہت ہی فائدہ مند۔ آپ کی تقریر بہت نیچرل ہوتی ہے، اور ناصر صاحب کی تمام خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ناصر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں رہو وہاں اپنے مولا کو یاد کرو، چاہے وہ الور کا جنگل ہو، چاہے بیڑا گھاٹ جبل پور آبشار کا کنارہ۔ جزاک اللہ۔ وہ کنارہ بھی اپنے مقدر پر ناز کرتا ہوگا، بیڑا گھاٹ جبل پور کے کنارے پر مولا عباس کا ایک جلوس نکلوا دیا ناصر صاحب۔ ایسی شخصیتیں قوم میں۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ ناصر صاحب کے بارے میں مجھ جیسا آدمی ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرنا میرے لیے دشوار ہے، بس اتنا ضرور کہہ دوں کہ ناصر صاحب بلندیوں کے سفر یعنی کربلا کے سفر میں کس اعتبار سے کہ ایک شاعر کو جس طرح سے ہونا چاہیے ویسے نظر آتے ہیں، اور غریب پروری، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، بغیر مسلوں کو ملت چھوٹے بڑے کے امتیاز کے حوالے سے وہ سب کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔ لیجیے میں آواز دیتا ہوں جناب سید ناصر علی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کوت ہزاداری چینل پہ تشریف لائیں اور ایک تاثراتِ تقریر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد السلام علیکم وعلی محمد۔ ایک فاتحہ سید قاسم حسین ابن سید قاسم حسین مرحوم کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک فاتحہ سے انہیں یاد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن قل لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم یلد۔ فاتحہ۔ اللہم صلی۔ صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ جزاک اللہ۔ حاضرین مجلس، باضابطہ مجلس تو مولانا کو پڑھنی ہی ہے۔ تمہیداً میں کچھ منٹ آپ سے روبرو ہو کر اس مجلس میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کیا۔ میں شکر گزار ہوں نائب بلیاوی صاحب کا، کوٹہ زداری اور دوسرے ارکان کا، جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی اور مجھے اس میں شامل کیا۔ حاضرین، میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کے ایک جز کو اپنا سرمایہ کلام اور مجلس کا جز قرار دیا، جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو تنبیہاً کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بظاہر تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے، ایک ایسا سچ جو میں کہوں کہ اگر قرآن میں اس کا ذکر نہ بھی ہوتا تو بھی ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، ہر وہ انسان جو شاید جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ بھی موت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو لہذا موت ایک ایسا سچ ہے جو ہر انسان اس پر لبیک کہتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، موت تو آنی ہی ہے۔ تو ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ جو ہر انسان جانتا تھا، جب انسان دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے تو جو ایک چیز جو یقینی ہے وہ ہے موت۔ تو جب ایک ایسی چیز جو اتنی عام تھی، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ایک مخصوص انداز میں بندے کے سامنے رکھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بظاہر بڑا ایک سمپل سا ایک سینٹنس ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن قرآن میں جو چیز آ گئی، ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی آتی نہیں، اس کے باطنی معنی بھی ہوتے ہیں، اور جو عام اصطلاح میں جو سمجھا جائے وہ بھی معنی ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ نے جب اس یونیورسل ٹروتھ کو، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کو قرآن میں جگہ دی تو اس کی بھی ایک وجہ دی۔ ایک چھوٹے سے قرآن کے ایک جز کو اگر اس کا تجزیہ کریں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں 3 باتیں بڑی نمایاں ہیں۔ خاص طور پر ہم اپنے بچوں کے، بڑے تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اس پہ اس سینٹنس میں، اس سورہ میں، اس آیت میں 3 باتیں بڑی نمایاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خطاب ہر اس نفس سے کیا جا رہا ہے جس کا خالق پروردگار عالم، اور اللہ نے یہ بات باور کرا دی کہ ہر نفس جو اللہ نے خلق کیا ہے اس کو موت آنی ہے۔ موت سے کسی بھی نفس کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کلو نفسن تو کلو نفسن، پھر اس موت سے کسی کو مستثنا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ یہ باور کرانا چاہتا ہے انسانوں کو کہ دیکھو، تمہیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، موت سے کہیں تمہیں چھٹکارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت تو اس شخص کو بھی آئے گی، اس نفس کو بھی آئے گی جو اللہ کا قریب ترین بندہ ہے۔ موت سے کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا۔ لہذا پہلا ہی ورڈ اس آیت میں استعمال کیا،
कुल्लु नफ्स, हर नफ्स को। दूसरी बात कि हर नफ्स को मौत आनी है, यानी इस आयत का कुलीदी जो सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट है वो है मौत, कि अल्लाह मौत को कह रहा है कि मौत तो आनी ही है और हर नफ्स को आनी है। तो इस आयत का दूसरा जुज मौत है। अब मौत क्या है? कुरान ने मौत को कहा हक है। अब मौत हक क्यों है? मैं हक की वजाहत यह कर दूं एक सिंपल से वर्ड में, कि हर वो चीज जो इंसान को अल्लाह से नजदीक कर देती है वो हक है। हर वो चीज जो अब्द को माबूद से करीब कर देती है, अब्द और माबूद के बीच के फैसले को, माबीन फासले को कम कर देती है, वो हक है। इसी ज़ैल में चूंकि मौत एक वसीला है अल्लाह के और नजदीक चले जाने का, अब्द और माबूद के बीच कई पर्दे हायल हैं, मौत उन पर्दों को कम कर देती है, मौत उन पर्दों को हटा देती है, लिहाजा वो अल्लाह से ज्यादा आशना हो जाता है, वो अल्लाह के ज्यादा करीब आ जाता है, और चूंकि कुर्ब इलाही मौत उसका वसीला बन जाती है, इसलिए मौत हक है। जज़ाकल्लाह। तो जैसा कि मैंने कहा, हर वो चीज जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है वो हक है। मौत भी एक वसीला है अल्लाह के नजदीक जाने का, अल्लाह और बंदे के बीच पर्दे जो हायल हैं उसको हटाने का, लिहाजा मौत को कुरान ने हक कहा। तीसरी अहम बात जो इस आयत में है कि अल्लाह अगर ये कहता कि हर नफ्स को मौत आनी है, तब भी बात वाज़ा हो जाती, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह का कलाम है, उस कलाम में हर ज़ेर ज़बर, हर अल्फाबेट सुभान अल्लाह, वो सुभान अपनी अल्लाह। जगह मुकद्दम है, उसके वाह, कुछ वाह। आंसर हैं, कुछ उसकी मेरिट्स हैं, अल्लाह कुछ बताना चाहता है, लिहाजा हर आयत के हर ज़ेर ज़बर में कुछ ना कुछ रुमूज हैं, क्या बात, कुछ राज हैं। वाह, लिहाजा इसमें भी अल्लाह ने मौत को जायके से जोड़ा। अगर मैं कहूं तो इस आयत के में एक बहुत अहम हिस्सा वो है जायका। अल्लाह ने मौत को जायके से जोड़ा है, यानी मजा। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लिहाजा यह बात वाज़ा हो गई कि मौत का भी कुछ जायका होगा। क्या मौत का जायका एक ही तरह होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मौत वाह, का मजा एक ही है? तो आप दुनियावी हैसियत से भी समझें तो आम इस्तिलाह में जायके तीन तरह के होते हैं। बिटर टेस्ट, एक तल्ख मजा। एक जायका होता है जो इंसान की पसंद का होता है, वो मीठा होता है। और एक जायका होता है जो टेस्टलेस है, जो का जायका ही कुछ नहीं। आजकल तो कोरोना का जमाना है, जो लोग कोरोना में मुब्तला हुए हैं वाह, 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 वो शायद टेस्टलेस से ज्यादा वाकिफ हैं, क्योंकि उसमें एक आंसर ये भी है कि उसमें जायका ही चला जाता है। क्या बात। तो लिहाजा जायका भी तीन तरह के होते हैं। लिहाजा अगर अल्लाह ने मौत का भी जायका करार दिया तो मौत का भी जायका, हर जायका एक तरह नहीं होगा। कुछ के लिए मौत का जायका कुछ और है, कुछ के लिए कुछ और है। ये तो सदका है करबला वालों का कि इसकी भी वजाहत करबला के मैदान में मिली। वाह, 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 वाह। कि अगर मौत का जायका था और जायका है तो जायका क्या है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो जायका सबके लिए वही था।
کربلا کے میدان میں جو فوج حسینی جس ذائقے کی بات کر رہے تھے وہ ذائقہ کچھ اور تھا، جو فوج اشقیاء کا موت کا ذائقہ تھا وہ کچھ اور تھا۔ لہذا کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا، اور یہ دنیا کے لیے پوچھا ہے، بتانے کے لیے، جناب قاسم کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، 9-10 سال کی عمر تھی۔ امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے گھر کا بچہ بھی موت کے ذائقے کو جانتا ہے، لیکن وہ موت جو حق کی موت ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ تو جب ان سے پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیا ہے، تو بہت مشہور مقولہ ہے، بہت مشہور قول ہے ان کا، کہ انہوں نے جواب دیا کہ میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ سویٹ، شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ موت کا ایک ذائقہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، لیکن جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے قرآن میں موت کا ذائقہ کا تصور دیا ہے تو ہر کے لیے ذائقہ ایک نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ نمرود کو بھی وہی ذائقہ ملے اور ابراہیم کو بھی وہی ذائقہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ موسیٰ کو بھی وہی ذائقہ ملے اور فرعون کو بھی وہی ذائقہ ملے، یہ بھی ممکن نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک کہ کربلا کے میدان میں فوج حسینی کو بھی موت کا ذائقہ وہی ہو جو کہ فوج اشقیاء کا ہو، کیونکہ یہ جسٹس کے خلاف ہے۔ اور جب دنیاوی حیثیت سے ذائقے الگ الگ ہیں تو موت کا بھی ذائقہ الگ الگ ہے۔ وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئی اس کا ذائقہ جناب قاسم نے بیان کر دیا۔ یہاں پر میں کہوں گا کہ تاریخ شاہد ہے کہ نمرود کی موت کس طرح سے ہوئی، یزید کی موت کس طرح سے ہوئی، فرعون کی موت کس طرح سے ہوئی، اور اس کے برعکس جو الہی پرچم کے علمبردار تھے بظاہر ان کی موت کیسے ہوئی۔ لہذا اب میں اس کو سم اپ یہ کروں کہ جب اللہ نے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جیسے میں نے کہا اس میں 3 بہت اہم پہلو، ایک تو یہ کہ موت آئے گی اور اس سے کسی بھی نفس کو مستثنی نہیں قرار دیا گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ موت کا ایک ذائقہ ہے، اور وہ ذائقہ اس بات پر منحصر کرے گا کہ انسان نے وہ زندگی جو دنیا میں بتائی ہے وہ کیسے بتائی ہے۔ کیا وہ ایک شکر گزار بندے کی حیثیت سے زندگی چلی، یا پھر ایک ایسی نہج پہ چلی جو راہ کفر تھی۔ اللہ نے آزادی دی تھی انسان کو، کہ اللہ نے کہا میں نے سب کچھ کا انتظام کر دیا، تمہیں شعور دے دیا، تمہیں تمہارے پاس ہادی بھیج دیے، سب کچھ کر دیا، پھر اس کے بعد اس نے انسانوں کو آزادی دے دی کہ اب تم چاہے راہ شکر اختیار کرو یا پھر چاہے راہ کفر اختیار کرو۔ لیکن جب ہم موت دیں گے تو پھر وہاں سے شروع ہو جائے گا کہ ذائقے سے، کہ جب تم یہ دنیا چھوڑ کے جانے لگو گے تو پہلا قدم ہوگا وہ ہوگا ذائقۃ الموت، اور وہاں سے شروع ہوگی وہ سرزنش یا وہ ستائش جس طرح سے تم نے دنیا میں اپنی زندگی بتائی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو عمل جو انسان کا ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا کہ اس کی موت کیسے ہوگی۔ اب میں
اب اس سے میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. کیا ساری موت ایک جیسی ہوگی یا موت کا مفہوم الگ الگ ہوگا؟ اللہ نے یہ بات تو قرآن میں کہہ دی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن پھر اسی قرآن میں اپنے چند بندوں کے لیے اللہ نے تنبیہ کر دی. سورہ عمران آیت نمبر 169 اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جنہوں نے میری راہ میں جو قتل کر دیے گئے انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ گمان بھی نہ کرنا. واہ 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 واہ، سبحان یعنی اللہ. ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اسی پروردگار عالم نے ہماری سوچ پر پہرا بیٹھا دیا کہ بظاہر کچھ لوگوں پر موت تو آئے گی لیکن تم ان کو موت نہ سمجھنا بلکہ گمان بھی نہ کرنا. اور اس کے آگے بڑھ کے کیا کہا کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. یعنی پہلے تو کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے جزاک اللہ، وہ انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. سورہ عمران بڑی مشہور آیت ہے. انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، گمان بھی نہ کرنا، عند ربہم رازقون، عند ربہم یرزقون. میں پھر اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں کہ وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اب اللہ نے اب موت اور زندگی کے کچھ اور پہلو اجاگر کر دیے. یعنی جو بات اللہ نے شروع کی تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ایک طرف تو جنرل رول بنا دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو موت تو سب کو آئے گی لیکن کچھ لوگوں کی موت کو موت نہیں گردانا جاتا. اور پھر کہا کہ وہ زندہ ہیں. اور زندگی کی دلیل کیا دی؟ زندگی کی دلیل یہ دی کہ عند ربہم یرزقون، یعنی وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. سبحان اللہ، واہ، جزاک اللہ. یعنی اللہ نے ایک بات اور واضح کر دی کہ دنیاوی حیثیت سے جب حرکت قلب بند ہو گئی، جب سانسیں بند ہو گئیں اور ڈاکٹر نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو گلوکوز کی بوتل چڑھی ہوتی وہ بند کر دیا جاتا، جو دوائیں دی جا رہی ہوتی ہیں وہ بند کر دیا جاتا، کیونکہ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب اس کو موت آ گئی، اب اس کا رزق سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب اسے رزق کی ضرورت نہیں کیونکہ اب اس کو موت آ گئی. لہذا اللہ نے دنیاوی حیثیت سے بھی اس آیے کریمہ میں سمجھا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں اور زندہ اس لیے ہیں، اس کی دلیل یہ دی کہ وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. یعنی دنیاوی حیثیت سے موت نے جس رشتے کو منقطع کر دیا تھا، رزق کو، اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ رزق کا رشتہ ان کے لیے منقطع نہیں ہے بلکہ وہ جاری ہے اور وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. تو اللہ نے زندگی اور موت کے بیچ جو ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا، ڈیفائننگ پوائنٹ تھا، اس کو بھی سمجھا دیا
کہ اول تو سب کو موت آئے گی، لیکن کچھ لوگوں کی موت کو موت نہیں سمجھا جا سکتا، وہ زندہ ہیں، اور زندگی کی دلیل یہ دے دی گئی کہ وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب دیکھیے میں یہاں پر ایک بات یہاں پر اور 2 منٹ کے لیے میں، کہ یہاں تک تو بات اللہ نے کہی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، یعنی یہاں تو ایک خاص گروپ ہے جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، یعنی وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ تو لہٰذا ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں ان کی موت ہو گئی، قتل کر دیے گئے، لہٰذا اللہ نے انہیں ایک دائمی زندگی دے دی۔ نہیں، اب اللہ نے اب اور وضاحت کی اس سے آگے۔ دیکھیے میں بتدریج چل رہا ہوں۔ جنرل رول سب کو موت، اسپیسیفک جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ زندہ ہیں، زندگی کی دلیل رزق مل رہا ہے۔ اب اللہ نے اس کو اور وسعت دی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ حجر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت جو ہے یہاں مانی ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ کا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو برائی سے اچھائی کی طرف آتے ہیں، باطل سے حق کی طرف آتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے بنائے گئے قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کے لیے روک دیا وہ رک گئے، جس چیز کی اجازت دی وہ انہوں نے اپنا لیا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو اللہ سورہ حجر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور اس عالم میں وہ قتل کر دیے جائیں یا ان کو موت آ جائے، وَقَتَلُوا وَمَاتُوا، جو یہ قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا، یا قتل کر دیے جائیں یا موت آ جائے۔ یعنی اب اللہ نے اس کو اور وسعت دے دی زندگی کو، کہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف قتل کر دیے جائیں گے اللہ کی راہ میں صرف انہی کے لیے زندگی ہے، بلکہ اس بریکٹ کو اور اللہ نے وسیع کر دیا کہ اب آپ کو اگر موت بھی آتی ہے جو نیچرل موت ہے، وہ بھی اللہ نے کہا کہ وہ بھی زندہ ہے۔ بلکہ اس پرٹیکولر آیت میں اللہ نے کہا، باقی میں کہا ہے کہ اللہ انہیں رزق عطا کر رہا ہے، یہاں کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب اور ان کا رب ان کو رزق حسن دے رہا ہے، یعنی بہترین رزق دے رہا ہے۔ یہاں سپرلیٹو ڈگری اللہ نے کہا۔ تو اب دیکھیے بھائی کیا کہنا سورہ حجر، سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ نے وسعت دے دی۔ تو اب بات یہ ہے کہ قتل تک تو معاملہ پتا تھا کہ بھائی شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، لہذا انہیں اللہ نے ایک دائمی زندگی دے دی۔ لیکن یہاں پر اللہ نے کہا کہ نہیں، جو راہ خدا میں جنہیں موت بھی آ گئی، اپنی ہی موت آ گئی، نیچرل ڈیتھ آیا، وہ بھی زندہ ہیں، بلکہ ان کو تو اللہ رزق حسن دے رہا ہے، یعنی بہترین رزق دے رہا ہے۔ یہاں پر بھی زندگی کا محور رزق ہے، یعنی اگر رزق جاری ہے تو زندگی جاری ہے، یعنی رزق موت کے بعد بھی کچھ لوگوں کو رزق جاری رہے گا، اور اگر رزق جاری ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ازروع قرآن اور اللہ کا یہی حکم ہے اور اللہ کا یہی قانون ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں موت آ گئی؟ بظاہر یہ وہ لوگ ہیں، اور عقل کو بھی یہی بات آتی ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنا کے دنیا میں بھیجا تو اللہ نے کچھ قانون بتائے، ہادی بھیجے، شعور دیا، اچھے اور برے کی تمیز دی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھائی یہ سیٹس آف رولز ہیں، اگر تم اس قانون جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اور جس چیز کے لیے ہم نے منع کیا ہے بظاہر تمہیں لگے گا کہ اس میں بہت آرائش ہے، لیکن الٹیمیٹلی تمہیں اس کا نقصان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے یہ ہمارا خالق ہی جانتا ہے۔ یہی دنیا میں بھی ہوتا ہے، کوئی چیز جب ایجاد کرتا ہے کوئی سائنٹسٹ تو وہی جانتا ہے کہ اس کی کیا میرٹس ہیں کیا ڈی میرٹس ہیں۔
جب اللہ نے کہہ دیا یہ چیز جائز ہے یہ چیز حرام ہے تو وہی مان لینا چاہیے، کیونکہ خالق کہہ رہا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ تو اللہ اتنی ہی بات تو کہہ رہا تھا کہ میرے بنائے ہوئے قانون پر تم چلتے رہو، جس چیز کو ہم نے منع کر دیا اس سے اجتناب کرو، جس چیز کو ہم نے تمہاری اجازت دے دی وہ تمہارے لیے۔ تو وہ زندگی جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے حساب سے چل رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ راہ الہی ہے۔ اللہ اسی کی بات کر رہا ہے کہ میرے راہ میں جو لوگ مر گئے وہ بھی زندہ ہیں، ان کو بھی موت نہیں، اور اسی کے قانون کے حساب سے، چونکہ ان کو رزق حسن مل رہا ہے، بہترین رزق مل رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے بنایا، کئی انسانوں کو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا، ہادیوں کو کچھ خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا، ائمہ کو خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا، بہت سارے لوگوں کو دنیا میں کچھ خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی کامیابی اور ناکامیابی اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا آیا انہوں نے اس کام کو انجام دیا یا نہیں دیا۔ کیا بات، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اصطلاحاً میں کہوں، میں ریلیجن سے الگ ہٹ کے بات کروں، آئنسٹائن کو اللہ نے لا آف موشن کے لیے بھیجا تھا، اگر آئنسٹائن نے لا آف موشن کی ایجاد نہ کی ہوتی تو وہ اس کی ناکامیابی تھی۔ اور اسی طرح سے جب اگر ریلیجن پر ہم آئیں تو دیکھیے غدیر خم کے موقع پر اللہ نے کیا کہا، آپ وہ کہہ دیجئے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو جیسے کہ آپ نے کوئی کار انجام دیا ہی نہیں۔ یعنی اللہ جس کام کے لیے جس کو بھیجتا ہے اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا عنصر یہ ہے کہ وہ کام اس نے انجام دے دیا یا نہیں دیا۔ غدیر خم میں اگر ولایت علی کا اعلان نہیں ہوتا تو وہ ناکامیابی تھی۔ اسی طرح سے عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں۔ جب جبرائیل نے آ کے رسول کو کہا کہ آپ کا یہ نواسا کربلا میں 3 دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں قتل کر دیا جائے گا، اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اور رسول نے جب یہ بتایا کہ ابھی جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس نواسے کو کربلا کے ریگزاروں میں 3 دن کے بھوک پیاس میں قتل کر دیا جائے گا، میں اہل و عیال کے، تو جناب فاطمہ زہرا نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ بابا جب ایسا وقت آئے گا تو کیا آپ ہوں گے، کیا میں ہوں گی، کیا علی ہوں گے، کیا حسن ہوں گے؟ تو جب رسول نے کہا کہ بیٹی جب ایسا وقت آئے گا تو نہ تم ہوگی، نہ ہم ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، تو جناب فاطمہ نے بڑے کرب کے عالم میں ایک سوال کیا تھا کہ بابا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فوراً جبرائیل کو دوبارہ بھیجا اور جناب فاطمہ کی دلجوئی کے لیے یہ پیغام بھیجا کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ آپ کے لال پر آنسو بہائے گا، جس کے جوان ان کے جوانوں پر روئیں گے، جن کے بچے ان کے بچوں پر روئیں گے، جن کی عورتیں ان کے عورتوں پر ان پر روئیں گی۔ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ مجھے اب یہاں پر کہنے دیجئے کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو، ہر گروہ کو، ہر قوم کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس انڈیویجول کی، اس قوم کی، اس گروپ کی اس دنیا میں کامیابی اور ناکامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ اللہ نے جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس نے وہ کام انجام دیا کہ نہیں دیا۔ اگر اس نے وہ کام انجام دے دیا تو وہ اللہ کے راہ میں کامل ہے، کامیاب ہے، اور سورہ حجر کے مطابق اگر اللہ کے کام میں وہ کامیاب ہے، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اگر اس نے وہ کام انجام دے دیا
تو پھر اگر بظاہر اس پر موت آ بھی گئی تو اللہ نے کہہ دیا اس کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ باقیوں کے لیے تو رزق کہا ہے، ان کے لیے کہا رزق حسن دیں گے، یعنی بہترین رزق دیں گے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا یہ جو شہیدان کربلا کے ماتمدار ہیں، جو سوگواران ہیں، یہ اپنی وجہ خلقت، جس وجہ سے ان کی خلقت ہوئی ہے، یہ دنیا میں وہ کام انجام دے رہے ہیں، اور اسی کام کے انجام دینے میں اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو بظاہر موت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دائمی زندگی ہے، اور اللہ ان کو ریوارڈ کے مطابق رزق حسن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ، زندہ باد۔ تو اب تسلسل دیکھیے، بات ہر نفس کے موت سے شروع ہوئی، پھر ان پر آئی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، پھر ان پر آئی جو اللہ کے راستے میں جن کو موت آ گئی، یہ سب زندہ ہیں اللہ کے نزدیک اور رزق پا رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور کہوں گا کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ تو ڈر کیا ہے؟ جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ ڈر کی وضاحت کرتے ہیں کہ ڈر کیوں ہوتی ہے۔ جو ماہر نفسیات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ فیئر آف ان نون، یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان واقف نہیں ہے اس سے وہ ڈرتا ہے۔ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کبھی گئے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہوں گے، تو آپ ڈرتے ہیں، ایسی جگہ جانے میں ڈر محسوس ہوتا ہے۔ وہ کام کرنے کے لیے آپ جب شروع ہوتے ہیں جس کام کا آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو وہ ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کامیابی ہوگی نہیں ہوگی۔ کیا بات۔ انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کے بعد ہے کیا، اور جب وہ اس سے ناواقف ہے تو جیسا کہ میں نے کہا سائیکولوجسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے وہ ناواقف ہوتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ یہاں پر بھی اس گروہ کو جو اللہ نے جو خلق کیا ہے محبان اہل بیت کا، اسے موت سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ باقیوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ موت کے بعد کیا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم حالت نظام میں ہوں گے تو بالین پر علی آ جائیں گے۔ کیا دلیل ہے، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ موت آ گئی تو راستے میں فاطمہ زہرا مل جائیں گی۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو حسین آ جائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب قبر میں سوال و جواب کی منزل آئے گی تو علی آ جائیں گے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ برزخ کے مقام پہ جوار معصومین مل جائے گی۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ محشر میں کیا ہوگا۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ محشر میں حوض کوثر پر علی مل جائیں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ صراط مستقیم پر میری انگلی پکڑ کے وہ راستہ کراس ہو جائے گا۔ ہمیں پتا ہے کہ امام حسن دروازے جنت پر ہوں گے، ہمیں جنت مل جائے گی۔ جب ہمیں اتنا سارا کچھ پتا ہے تو ہمیں موت سے کس بات کا ڈر؟ لہذا اس قوم کو موت سے ڈر نہیں ہے۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آج جو مرحوم کی جس کی مجلس ہے، ان کے آخری کلمات کیا تھے؟ ان کی بیٹی شاید سن رہی ہوں گی، نشاد فاطمہ، چونکہ وہی اسپتال جا رہی تھی ملنے کے لیے آئی سی یو میں، اور جو آخری ان سے کلمات ہوئے ہیں وہ بے ہوشی کی عالم میں تھے، اور جو اس کے بعد پھر بالکل کوما میں چلے گئے۔ لیکن آخری بات کیا تھی جو نشی نے ہم کو بتائی، اسی دن بتائی، کہ آخری بات جو انہوں نے یہ کہی کہ دیکھو اب موت نزدیک ہے اور میں اب جانا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے نشی وہاں موجود ہیں کہ ان کے چہرے پر اطمینان تھا، کرب نہیں تھا۔ اس پوری علالت کے ایام میں جب انہوں نے یہ بات کہی آخری کہ اب میری موت نزدیک ہے اور میں جانا چاہتا ہوں، تو ایک سکون کی کیفیت تھی چہرے پہ، اور یہ سکون وہی سکون ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہونا ہے،
اور جب ہمیں سب کچھ پتا ہے تو پھر ڈر کا ہے. جانے والا ہر محبان اہل بیت، میں حتمی طور پر کر رہا ہوں، ہر محبان اہل بیت جو جا رہا ہوتا ہے اس دنیا سے، اسے موت کا خوف نہیں ہوتا. واہ، بے شک بے شک. بے شک. جانتا ہے کیونکہ فیئر آف ان نون اس کے پاس نہیں ہے، وہ جانتا ہے آگے کیا ہے، تو وہ تو اپنی منزل طے کر لیتا ہے. لیکن اب دیکھیے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو تو بہرحال کرب ہے، انہیں بہرحال سوز ہے، انہیں بہرحال غم ہے مفارقت کا کہ جانے والا چلا گیا. لیکن یہاں پر بھی دیکھیے اسی کربلا نے آگے بڑھ کے وہاں بھی ہماری مدد کی کہ جانے والا چاہے ہم سے جتنا بھی قریب ہو، چاہے وہ میرا باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، محب ہو، دوست ہو، جانے کا ایک کرب ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے. لیکن وہاں پر بھی کربلا آگے آ کر کے میرا ہاتھ تھام لیتی ہے، دل کو تسکین دے دیتی ہے کہ بے شک بے شک. یہ جانے والا جا رہا تھا، تم تو تھے. سبحان اللہ. عزیز و قاری تو ہیں یہاں پر، ان کے خود و کفن تو دیے جائیں گے. لیکن دیکھو تو ذرا کربلا کی طرف، کربلا کی طرف تو دیکھو جو جگر بندے رسول جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی ہو، جس کو رسول نے اپنے کندھے پر بیٹھا کے ناقہ بنے ہو، جس کو رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ حسین جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کی ہے. دیکھو اس کے ساتھ امت مسلمہ نے کیا کر دیا. اللہ کا بھوکا پیاسا، اللہ ایک دوپہر میں 72 لاشیں اٹھایا. اتمام حجت تھی لہذا جہاد کیا. جزاک اللہ. بہترین جہاد تھا. مجھے میں ہاتھ جوڑ کر علی سے کہوں گا، علی مولا آپ کا جہاد اتنی مشکلات میں کبھی نہیں ہوا جو حسین نے جہاد کیا. بے شک بے شک. اور اب دیکھیے ہم اپنی تقریر کے آخری منزل پہ پہنچ رہے ہیں. امام حسین پر ہی تقریر ختم ہوگی، سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیے بات شروع ہوئی تھی کل نفس پر، کیا ہر نفس، جو میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ کوئی مستثنا نہیں. لیکن میں کہوں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العزت ہے، وہ موت و حیات کا مالک ہے. وہ قانون بناتا ہے تو قانون توڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ قانون توڑنے کا یا بدلنے کا بھی حق اسی کو ہوتا ہے جو قانون بناتا ہے. اللہ نے یہ قانون تو بنا دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اللہ نے ایک نفس کو اس سے مستثنا قرار دیا. جب حسین جنگ کر رہے تھے اور فوج آدھا بھاگ رہی تھی، اور حسین کبھی ترائی پر، کبھی میمنہ اور میسرہ پر جا کے کہہ رہے تھے کہ کہاں ہیں میرے احباب و دوست، کہاں ہیں علی اکبر، کہاں ہیں. اب بات دیکھیں کہ ایک 3 دن کے پیاسے کی جنگ کیسے ہوتی ہے. جزاک اللہ. لیکن ہوا کیا کہ وقت عصر آ گیا، ندائے غیب آئی، پلٹ آئے نفس مطمئنہ میری طرف کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. یہی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب دیکھیے جو بات ہم نے شروع کی تھی کل نفس ذائقۃ الموت سے، اب وہاں پر یہ اپنے تکمیل کی منزل پر آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا یا ایھا النفس المطمئنہ. یہ صیغہ واحد ہے، ایک نفس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ، اور اس نفس کو اللہ نے یاد کیا نفس مطمئنہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ نے اس نفس مطمئنہ کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بلکہ اللہ نے کہا ارجعی الی ربک، پلٹا ہے نفس مطمئنہ میری طرف. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس نفس مطمئنہ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا جائے، لہذا اللہ نے اس کو پلٹایا ہے اپنی طرف. پلٹنا اور ہے، موت اور ہے. پلٹنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، موت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. زندہ باد. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے وہ لیکن جو نفس مطمئنہ تھا وہ پلٹ رہی تھی. پلٹنے کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ موت نہیں ہے، یہ پلٹایا جا رہا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کرکٹ
के मैदान से मैं इसकी तशबीह दिया करता हूँ। एक होता है आउट होना, वो बोल्ड हो गया, कैच हो गया, उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जब किसी बैट्समैन ने अपना काम अंजाम दे दिया होता है और वो काम कर चुका होता है, कैप्टन कहता है वापस आ जाओ, इनिंग डिक्लेयर हो रही है, तुमको किसी ने आउट नहीं किया है, लेकिन तुम वापस आ जाओ। अल्लाह ने भी हुसैन के लिए यही इस्तेमाल किया कि तुमने अपना काम अंजाम दे दिया, तुम्हारी इनिंग खत्म हो गई, तुम्हें आउट नहीं किया गया, तुम वापस आ जाओ। क्या दलील है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और फिर जैसे ही अल्लाह ने ये निदा आई आसमान से कि पलटा है नफ्स मुतमइन्ना मेरी तरफ कि तुम मुझसे राजी हो, मैं तुझसे राजी। ये अल्लाह की हुसैन के तई ये मोहब्बत थी कि जो सारी दुनिया अल्लाह को राजी करने पर वो काम कर रही होती, अल्लाह ने ये कहा कि तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। मतलब अपने रजा के साथ साथ हुसैन की भी रजा कभी, ये अल्लाह का हुसैन के तई एक मोहब्बत की दलील थी, जिसके लिए अल्लाह ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, राजी मर्सिया। हुसैन ने ये आवाज सुनी और मैदान में तलवार रखी। अब जो बिखरा हुआ तो मजमा था वो वापस आया, कोई तलवार चला रहा था, कोई नेज़े चला रहा था, हत्ता के जो लोग के हाथ जो दूर थे वो पत्थर मार रहे थे, यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया कि हुसैन पुश्ते तो फर्श पे संभल न सके और पुश्त फर्श से जमीन करबला की तरफ आए, लेकिन हुसैन के जिस्म पर इतने जख्म थे, इतने तीर लगे हुए थे कि ज़ियारत नाहिया में हमारा आपका इमाम कहता है कि सलाम हो उस जद पर जो कि न जमीन पर था न जीन पे था, क्योंकि हुसैन का लाशा मुअल्लक था, वो तीरों पर मुअल्लक था, जमीन करबला लाशा नहीं पहुंच रहा था, लेकिन हुसैन को अपना वो एक वादा अभी पूरा करना था, वो सजदा आखिर अदा करना था जिसका मुंतज़िर परवरदिगार आलम था, वो सजदा जिसको देख के अल्लाह ये कह सकता था कि ये देखो ये नफ्स मुतमइन्ना है, ये शख्स है जिसका एक सजदे के लिए अल्लाह ने ये सारी करबला रची गई। हुसैन को अभी वो सजदा अदा करना है। हुसैन ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, जितनी उनमें एनर्जी थी उसको यकजा करके सजदे को अपने सर को सजदा रेज किया और पुश्त से ये जो पुश्त से निकल गया और उसके बाद वो सजदा अदा किया हुसैन ने। और वो सजदा आखिर देख के जब उस मैदान में तमाम अंबिया मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे और उन सब के साथ साथ इब्लीस भी मौजूद था और उसका वो तारीख साज जुमला जो हदीस कुदसी में आया कि उसने वो सजदा आखिर हुसैन का देखकर अल्लाह की तरफ मुखातिब हुआ और उसने एक ही लफ्ज कहा, परवरदिगार आलम अगर तूने रोज़े अव्वल तुमने अगर इस सजदे को दिखा दिया होता तो मैं उस सजदे से इनकार नहीं करता। हुसैन का वो सजदा अदा हो गया और हुसैन को पुश्त से कत्ल कर दिया गया। ज़मीन करबला हिलने लगी, सियानियां चलने लगी। जनाब ज़ैनब दौड़ के जनाब इमाम ज़ैनुल के खेमे में आई और बेटे को जगाया, बेटा क़यामत आ गई, ये ज़मीन करबला हिल क्यों रही है, ये आंधियां क्यों चल रही हैं? जनाब ज़ैनुल ने कहा अम्मा जरा पर्दा हटा, ये खेमे का पर्दा हटाया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, और एक चोर बर्पा हो गया। जनाब ज़ैनुल ने कहा फूफी हम यतीम हो गए, मेरे बाबा का सर नो के नेज़ा पे है। और इस तरह से वो हुसैन ने अपने वादे तिबनी को अदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि। इस मजलिस को कबूल फरमा और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सब के हर मुश्किलात को हल कर, जो बीमार हैं उनको शफा दे परवरदिगार आलम। एक सूरह फातिहा सैयद कासिम हुसैन